آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر صورت ہے، مگر اس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے، آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیاری تربیت فرمائی۔ اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو، اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی۔ نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے۔ آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا۔ ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے، تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے۔ سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی۔ اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی۔ کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی۔ اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی، معنی کیا اس کا؟
تو یہ تو نہیں پتا کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتا چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں ہمیں، اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں
बुरी बातें ना निकाला करो। ये माँ बाप को भी एक मशवरा दे रहा हूं, बच्चा तंग करे, बच्चा परेशान करे तो बाद औकात माएँ कोसने दे रही होती, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तू कभी तरक्की ना करे, ये ना कहा करो। क्या पता ये कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारा बेटा बर्बाद हो जाए। अच्छी बात, अल्लाह की बारगाह में अच्छी बातें और अच्छी दुआएं करनी चाहिए, और अपने लिए भी ऐसे ही किया करें। कैसी दुआ कर दी कि अल्लाह दुनिया में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में मत डालना। अरे मेरे रब के खजाने बहुत बड़े, उससे मांगो ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ए अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, अज़ाब कब्र से भी बचा ले। रब से मांगो, मांग करीम से रहे हो। हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं, हमारे और आपकी अथॉरिटी थोड़ी है, हमें लगता है यार इससे एक चीज मांगूंगा दे देगा, दो मांगूंगा दे नहीं सकेगा। बंदा कहता है एक ही ले लो यार। दुनिया वालों में चलता है। मेरे रब के खजाने जिसका कोई किनारा नहीं, वो खजाने ना खत्म होने वाले हैं, वो हम सबको जन्नत में डाल दे, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो मांगो ना उससे दिल खोल कर। तो रब से हमेशा दिल खोलकर और यकीन के साथ मांगना चाहिए, और ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए कि जिसमें आजमाइश की दुआ, परेशानी की दुआ, बर्बादी की दुआ। अल्लाह पाक जो है हमें खूब अच्छी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं उस सूरह कारिया में था क्या ऐसा कि सहाबी रसूल इतने खौफज़दा हो गए हैं। अब जरा उस सूरह कारिया के बारे में जानते हैं, और इससे आपको एक और बात भी सीखने को मिलेगी कि जब एक सूरत में इतना कुछ है तो जो पूरा कुरान समझ रहा होगा, पूरा कुरान पढ़ेगा, तो उसके दिल में कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे खजाने आना शुरू हो जाएंगे। सूरह कारिया जो है, यानी जिस मुबारक सूरत की तिलावत अंसारी साहबी ने ज़बान मुस्तफ़ा से सुनी, उन पर खौफ खुदा का गलबा हुआ। ये कुरान करीम की मुख्तसर सूरतों में से है, 30वें पारे में है। इसमें एक रुकू है और 11 आयतें हैं, बस सिर्फ 11 आयत तिलावत करो तो 2 मिनट में पूरी हो जाती है। और इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया गया है। और सूरह कारिया के मज़ामीन के लिहाज से 3 हिस्से बनते हैं। नंबर 1, क़यामत की हौलनाकियों का बयान हुआ। दूसरे हिस्से में इस बात का बयान हुआ कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त दुनिया की क्या हालत होगी, एटमॉस्फेयर कैसा होगा। और तीसरे हिस्से में क़यामत के इख्तिताम का बयान है कि इम्तिहान कैसे होगा। इस सिनेरियो में जब लोगों का एग्जाम होगा तो वो कैसे होगा। सिर्फ 11 आयतों में रब ने क़यामत का नक्शा भी खींच दिया और क्या होगा इसमें यह भी बता दिया। अब जरा गौर से दिल थाम कर, अल्लाह करे कि हम पर भी उस सहाबी रसूल की कैफियत का सदका नसीब हो, और हम कुरान सुने और अल्लाह के खौफ से भी लर्जा करें जब भयानक, खौफनाक और अजाब की बातें हों।